السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا ہی بندہ آپ کو پتہ ہے روزہ افطار کرتا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ اللہ پاک نے الحمدللہ اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پھر لے آئے ہیں، تو یہاں پہ دعا بھی کرتے چلے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ساری عمر بندے نے یہی دعا پڑھی افطاری کے وقت، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک۔ ناظرین، اب آ گیا دور تحقیق والا، کہتے ہیں کہ یہ والی جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو ناظرین، علماء کے اندر بھی یہی اختلاف ہے۔ ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، تمام علماء کی ویڈیو کی طرف، تمام مکتوبہ فکر کے علماء، اس کے بعد ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم کریں۔ دوسرا ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ افطار کی دعا یہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا روزہ کھولنے کے بعد؟ دیکھیں، یہ بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ اکثر ہمارے جو ٹی وی چینلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، اسے کاش ہم لوگ تبدیل کر کے کہیں روزے کے کھولنے کے بعد کی دعا، کیونکہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ جو دعا کے کلمات ہیں انہی سے آپ دیکھ لیں، اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ یہ کب بات صحیح ہوگی؟ جب پہلے رکھا، یا ابھی رکھ رہا ہوں یا چل رہا ہو تب ہم کہیں گے وعلیک توکلت وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ایمان لا چکے ہوں۔ وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، یہ بھی اسی وقت بات صحیح ہوگی جب پہلے آپ بھروسہ کر چکے ہوں۔ وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، یہ بات کب صحیح ہوگی؟ جب پہلے افطار کر چکے ہوں گے۔ تو اکثر ایسی ہوتا ہے ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھجور کھاتے ہیں، گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال سنت بھی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا۔ روزہ کھولنے کی کون سی دعا ہے اور کب پڑھی جائے گی؟ روزہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر روزے کی افطاری شروع کر دینی چاہیے، اور روزہ افطار کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اور اگر یہ دعا آپ افطاری شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں تو تب بھی درست ہے، تب بھی جائز ہے۔ اس وقت معنی یہ ہو جائے گا ذهب الظمأ، پیاس چلی جائے، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو جائیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو جائے، یہ معنی ہو جائے گا۔ اور یہ پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں فلان رحمہ اللہ، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا اللہ نے رحم کر دیا اس پر، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے، تو اسی طرح اس دعا کا بھی یہی معنی بنے گا۔ سے بنائی ہوئی بات ہے، دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں، واب سوم غدن ہے تو کوئی چیز نہیں، نہ یہ پڑھنی چاہیے اور نہ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا چاہیے۔ نیت تو میرے بھائی دل کا فعل ہے، جب آپ نے ایک کام کا ارادہ کر لیا اور اٹھے آپ، کھانا کھایا، تیاری ہے روزے کی، اب نیت کا کیا بقایا رہ گیا کہ زبان سے کہنا۔ دوسری شاید رہ گئی کہ افطار کے وقت، اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے، دعا میں بتاؤں گا مگر دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا لوگوں کے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے کوئی دعائیں نہیں پڑھنا، بس فوراً بسم اللہ کہہ کر منہ میں ڈالیں، کھانا کھائیں، جب خوب سیر ہو جائے اس وقت پھر کہیں جو دعائیں ہیں، وہ دو ہیں، وہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں، جن میں سے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس میں ایک تو انی زیادہ کر لیا، اللہم لک صمت ہے، اور جو ہے نا وبک آمنت وعلیک توکلت وہ بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا، صحیح اتنا ہی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور دوسری دعا ہے جو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، مگر ان ساری دعاؤں کا وقت ہے کھانا کھانے کے بعد، فارغ ہو کر پھر تسلی سے نا اللہ کا شکر کریں، دعائیں کریں۔ افطار کے لیے صرف ایک ہی شے بسم اللہ، بس اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی۔ جی ہمارے ہاں تو مولانا عام طور پر یہ رواج ہے کہ اذان ہونے سے کو 5-10 منٹ پہلے سارے گمسم ہو کے ہاتھ اٹھا کے باضابطہ طریقے سے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب قبولیت کا خاص وقت شروع ہو گیا۔ یہی طاہر میاں دین سے
سمجھو بے خبری کا نتیجہ ہے نا کہ آدمی بدعات میں مبتلا ہو گیا، بجائے ثواب کے ایسی چیزوں میں پھنس گیا جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ اجتماعی دعائیں پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر سب بناتی ہیں، دوسرے لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی بدعت میں پھنسے ہوئے۔ بدعتیں تو یہ بھی ہیں، کس روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا آپ نے کی یا مل کر کی یا کرنی چاہیے، کوئی افطار کے وقت نہیں۔ یہ دعا ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا 3 دعائیں جو رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا، افطار کا نہیں ذکر، صبح سے جب وہ اللہ کا حکم مان کر روزے میں ہوتا ہے تو شام تک جتنی دعائیں وہ چاہے مانگے، نمازوں میں آگے پیچھے، دعوت الصائم، روزہ دار جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بات تو یہ صحیح، باقی افطار کے وقت کی کوئی نہیں صحیح بات۔ وہاں یہی چاہیے کہ جیسے رسول کریم علیہ السلام اتنی جلدی کرتے تھے کہ ایک شخص کو بلندی پر کھڑا کرتے تھے، وہ سورج دیکھتا تھا، جب کہ دیکھتا کہ سورج غروب ہو گیا نظروں سے اشارہ کرتا تھا، فوراً بسم اللہ منہ میں کھا، وہی دعا نہیں پڑھتے۔ یہ دعائیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ عون المعبود میں بھی علامہ شمس الحق نے کہا کہ ہر بعد میں ملا علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں، اور مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر پورا رسالہ لکھا کہ ماضی کے سیگے نہیں تمہیں نظر آتے، کہ سارا جو ہے بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے اللہ رزق کے کہا تھا تو افطار کروں گا نہیں، میں نے افطار کر لیا، پورا رسالہ عربی کے مطابق کرتے، شاید ہی کہیں آتا ہے کہ ماضی کا سیگا مستقبل کے لیے، ورنہ کچھ توقع ہے۔ تو دعائیں جو ہے ان میں سے جو بھی ہے نا وہ بعد میں پڑھنی، بس بسم اللہ کہہ کے شروع کریں، کھا پی لیں، پھر جتنے کرنے کی چاہے پڑھیں۔ صحیح بات یہ۔ جی بھائی بات واضح ہو گئی؟ جی واضح ہو گئی۔ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ مولانا سے؟ یہ جو روزہ کھولنا ہے، یہ جب اذان ہو جائے اللہ اکبر جی جی تو اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے، جو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اذان کون کس کی ہے، جو کون نہیں، کسی کی اذان بھی اذان جو بھی دے گا اس نے اپنا روزہ تو نہیں نہ خراب کرنا۔ جو بھی ہے جب اس نے وقت ہو گیا اذان کی، اب لوگ جانتے بھی ٹائم ٹیبل سب نے جو بنائے ہوئے ہیں سال بھر کے لیے، جی۔ اس میں وہی وقت ہے جس پر وہ اذان کہہ رہا، پہلی اذان والا۔ مگر یہاں اگر کہہ جاتے ہیں احتیاط 5 منٹ بڑھا لو، احتیاط 10، بے احتیاط کا آپ کو کیا خبر ہو گیا؟ جب سورج ڈوب گیا آپ کیا احتیاط کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کریں، کھائیں۔ ٹھیک جی جی بھائی بہت بڑی شکریہ۔ خوشی ہوئی، اللہ خیر سے رکھے۔ روزہ افطار کرتے وقت کچھ دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کچھ دعائیں ہر بندہ اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ افطاری سے قبل نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، معمول کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں۔ اور افطاری سے پہلے حدیث پاک میں 2 دعائیں موجود ہیں۔ نمبر 1 یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، میں نے ذرا کھول کر پڑھا ہے کہ سمجھ آ جائے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے وسیع مغفرت والے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل و کرم والے اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ہے، ان للصائم عند فطرہ دعوی لا ترد، کہ جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور دعا کو مسترد نہیں فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پھر معمول کیا تھا؟ اس موقع پر یہ دعا پڑھتے یا واسع الفضل اغفر لی۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان لکل صائم دعوی، کہ ہر وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو حق ہے وہ دعا بھی کرے۔ اور آپ کا معمول کیا تھا؟ فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَن يُفْطِرَ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اچھا اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان لکل صائم دعوی، روزے دار کو چاہیے کہ افطاری کے وقت دعا بھی مانگے۔ اور کون سی دعا مانگے؟ فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَن يُفْطِرَ فَلْيَقُلْ عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ، جب افطاری کرے تو پہلے لقمے کے وقت یہ دعا مانگے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے مغفرت وسیع مغفرت والے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب دیکھو حدیث سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے عند اول لقمہ کہ یہ دعا بظاہر افطاری سے پہلے کی ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ،
جو عام کھانے کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے کھانے پر، وہ تو ہے۔ باقی آواز سے الفاظ اغفر لی یا واصلۃ المغفرہ اغفر لی، یہ دعا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ افطاری سے پہلے کیے۔ باقی بعض دعائیں دوسری حدیث پاک میں موجود ہیں کہ جو قرائن اور دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد کی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذہب الظمأ، میں نے وقف ذہب الظمأ کہہ دیا، تو ایک دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ جو تین دعائیں ہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ افطاری کے بعد کی ہیں۔ اور ایک دعا اور افطاری کے بعد کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا افطار فرماتے، اس کا کھانا تناول فرماتے، تو پھر یہ دعا فرماتے افطر عندکم الصائمون وکل طعامکم الابرار ونزلت علیہم الملائکہ، کیونکہ افطاری بندہ کبھی اپنے دسترخوان پہ کرتا ہے، اس کے لیے میں نے دعائیں عرض کر دی ہیں، کسی کا افطاری کرتا ہے تو افطاری کرانے والے کے لیے پھر یہ دعا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں، اس کا خیال فرمائیں۔ اور اس موقع پر اگر اور کوئی دعا اپنی ضرورت کی بندہ کرنا چاہے تو افطاری سے پہلے کر سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب افطار کرتے تو یوں دعا پڑھتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو روزے دار کا اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ دعا یاد کیجئے اور افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ افطار کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کھجور سے افطاری کرتے، کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے یا جو چیز میسر ہو اس چیز سے روزہ افطار کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، صیام و قیام کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو خاص طور سے اس سے کرنا اس سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح جو ہے افطار کے وقت جو ہے درج ذیل دعا جو ہے، افطار تو بہرحال بسم اللہ پڑھ کر آپ جو ہے کر سکتے ہیں، بسم اللہ آپ نے کی کہا اور افطار کر لیا، یہ کافی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی افطاری کچھ دعائیں ہیں، جس میں سے ایک دعا جو مشہور اور معروف ہے وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے آپ بسم اللہ کا افطار کرتے، افطار شروع کرنے کے بعد کہتے ذہب الظمأ وابتلت العروق واجر ثبت انشاءاللہ۔ تو یہ دعا آپ بہرحال کر سکتے، کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور بھی ایک دو دعائیں بہرحال سنت سے، لیکن اس کو آپ پہلے تحقیق کر لیں کیا وہ سنت سے ثابت ہے، ورنہ اتنی لمبی لمبی دعائیں لوگوں نے بنا دی کہ کسی کو انتہا نہیں۔ اور لوگ یہ غلط فہمی کے شکار بھی ہیں کہ یہ دعا پڑھے بغیر جو ہم کھانا نہیں کھا سکتے، وہ افطار نہیں کر سکتے۔ اور بہت سی مرتبہ جہاں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، وہاں بسم اللہ نہیں کہہ کر ہم وہ نیت کرتے ہیں جو بہت سی بار ثابت بھی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نا آپ کو، تو وہ نہیں پڑھ کر وہ دعا کرتے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہوتی کبھی کبھار، اور اتنی لمبی لمبی طویل ہوتی ہے کہ جو سنت سے ثابت بھی نہیں، اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں، بس وہی پڑھنے میں لگے ہوئے۔ بسم اللہ کہہ کر آپ شروع کرتے، کچھ آپ کو یاد نہ ہو دعا، یا پھر یہ دعا بہرحال ایک ثابت ہے آپ یہ پڑھ سکتے، یا ایک اور دعا جو ہے ایک مختصر بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے وہ آپ بہرحال پڑھ سکتے، لیکن وہ لمبی لمبی دعا عموماً جو چھاپ دیتے ہیں لوگ، وہ پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ ثابت ہے کیا، نہیں ہے تو بہرحال اس معاملے میں آپ جو ہے احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں ہے بڑی کریٹیکل ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دوں 2357 اور مشکات میں 1993 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے، پہلے نہیں، اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ مشکات میں اتنی الفاظ ہیں، ابو داؤد میں پوری حدیث ہے، سنن ابی داؤد 2357۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک تو وہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، مطلقاً کوئی حج عمرے کا ذکر نہیں، اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔
داڑھی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی۔ ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے، مرسل روایت ہے، تابعی نے صحابی سے نہیں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، چھوٹا ہوا واسطہ، منقطع ہے، معاذ بن زہرہ تابعی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ روایت مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے، ضعیف روایت ہے، اور اس کو بھی خالص نہیں رہنے دیا ہے، پہلے روایتی جعلی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور ملاوٹ ہوئی، شاید بھی ملاوٹ پائی ہوئی ہے۔ یہ دعا ویسے ہی کمزور تھی اور بالکل چھوٹا ہوا واسطہ تھا، اور باقی جو ساتھ ملا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس میں کون سے الفاظ غلط ہے؟ بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، بخاری میں 247 ہے اور مسلم میں 6882۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کی۔ اس صحابی نے دعا میں پڑھ دیا بِرَسُولِكَ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی۔ رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی تو چھوٹی ڈگری ہے، اس نے نبی کے الفاظ کو رسول کر دیا، اعلیٰ کام کیا، نیکی کا کام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِنَبِيِّ کا کہو، وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا، یعنی بِنَبِيِّ کا کو بی رسولی کا بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ جائے کہ بندہ خود سے جی وہ واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، پتہ نہیں کیا کوئی داخل کیا ہوا ہے۔ قرآن میں دعا آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ میں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا بخاری اور مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں سب کچھ دنیا آ گیا، آخرت میں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنہ ہونے میں عذاب قبر سے بھی، عذاب محشر سے بھی، اور اسی طریقے سے پولیس رات، یہ ساری چیزیں وفی الآخرۃ حسنہ میں آتی، اور واقعنا عذاب النار میں تو الٹیمیٹ کامیابی آ گئی الحمدللہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں، ہمارے لیے اگر شریعت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ تو نبی جو دعا ہے وہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، افطاری جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ آپ نے چند علماء سے بھی سن لی ہوگی، لیکن چلے ہم دوہرا دیتے ہیں۔ فرمایا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے چلیں، اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنی بخشش کروانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔